پلیجر ہیونگ یو آن بوتھ سر. پہلے تو بتائے دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے آج پھر اپنی زندگی کو خطرہ اور اس حوالے سے جو منصوبہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ 2 لوگوں کو جنوبی وزیرستان میں پے آف بھی کر دیا گیا ہے, ٹاسک بھی سونپ دی گئی ہے. سر یہ تو بڑے خطرناک انکشاف ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ نے وزیر آباد میں نہیں دیکھا, جو اگر وزیر آباد میں گولی ذرا اوپر ہو جاتی تو کام تمام ہو گیا تھا. تو اللہ کا کرم ہوا کہ ایسا نہ ہوا. مگر سر یہ تو بڑا بی بی طرز کا ایک منصوبہ لگ رہا ہے کہ بی بی کو بھی جو مارنے آئے تھے. تو یہی تو ان کو خدشہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اب عمران خان کو ہٹانے کا جو ان کا منصوبہ تھا وہ ناکام دکھائی دے رہا ہے. ان کا خیال تھا وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں. جب ان کو حکومت سے رخصت کیا جائے گا, لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے, اور لوگوں کا تاثر تھا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی, تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی, تو لوگ سکھ کا سانس لیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور ان 8-9 مہینوں میں مہر جو لوگوں نے دیکھا ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ عناصر سیاسی ہیں یا غیر سیاسی؟ دیکھیے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سیاسی خوف ہے. عمران خان کا سیاسی خوف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں آج ان کا مقابلہ کرنا انہیں مشکل دکھائی دیتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں نا, انتخابات سے جو التوا کی بات ہو رہی ہے, جو تاخیر کے حربے تلاش کیے جا رہے ہیں, یہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر انہیں اعتماد ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی غیر تسلی بخش تھی, لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں, لوگ ان کی قیادت پر اعتماد نہیں کرے, تو پھر انہیں فوری طور پر انتخابات پہ چلے جانا چاہیے تھا. نہیں, مگر میرا مطلب ہے کہ ان کی عمران خان سے سیاسی ڈر ہے, مگر عناصر دیم سیلز سیاسی ہیں, غیر سیاسی ہیں, دونوں ہیں. دیکھیے, جو ان کے مد مقابل ہیں وہ تو سیاسی قوتیں ہیں نا, جو سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ اس منصوبے میں ملوث ہیں. پہلے لیا تھا. وہ الگ منصوبہ ہے, یہ الگ منصوبہ ہے یا ایک ہی منصوبہ ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ الگ ہے یا ایک ہی ہے, لیکن انہوں نے نام یقیناً لیا, میں نے بھی سنا, اور انہیں تشویش ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں کر پائے, تو اب ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کی پالیسی میں عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنا تھا. دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پالیسی کیا تھی کہ مطلب ہے, لیکن ایک واردات تو ہوئی, ایک حملہ تو ہوا, اور بڑا سنجیدہ حملہ ہوا, اور اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا. لیکن مسئلہ تو بڑا سیریس تھا. That is while he was chief. That is while جنرل باجوہ was chief, right? اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ انہی کی پالیسی چلتی دکھائی دے رہی ہے. تو پہلے تو مجھے سمجھا دیجئے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہی پالیسی چلتی دکھائی دے رہی ہے, کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں ان کی مراد یہ ہے کہ جو رویہ ہے, جو انتقامی سیاست کا رویہ ہے, جو دباؤ کا رویہ ہے, جو کیسز بنانے کا, اٹھانے کا, پکڑنے کا, پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے. دیکھیے نا, یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آج آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر تو نہیں آئی. یہ تو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے پہ تلے ہوئے تھے نا, یہ تو ایک دوسرے کی کرپشن بے نقاب کرنے پہ تلے ہوئے تھے نا. یکدم یہ شیر و شکر کیسے ہو گئے, یکدم ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیسے ہو گیا, آپ بتائیے نا. بالکل, مگر وہ کہتے ہیں 2018 میں آپ کو لانے میں بھی تو وہ شیر و شکر ہو گئے تھے, مگر اس سے قطع نظر, بیکاز اب آگے بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو دوام بخشنے میں پیش ہے؟ دیکھیے, ان کی جو سٹیٹڈ پالیسی ہے وہ ہے کہ ہم اب سیاست پہ مداخلت نہیں کریں گے. باجوہ صاحب دے کر گئے یہ سٹیٹڈ پالیسی, اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی اقدامات ہو رہے ہیں, تو پھر ایسا تاثر زائل ہونا چاہیے, ایسے اقدامات ہونے چاہیے, ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جانے چاہیے جس سے تاثر زائل ہو جائے. جیسے کہ یہ انتقامی کارروائیوں کا بند ہونا. مگر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ملک اس وقت بڑے نازک دور میں داخل ہو چکا ہے. اگر آپ معاشی طور پہ دیکھیں تو تقریباً دیوالیہ
पन के करीब हैं हम। वो जानते हैं कि जो बैरूनी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के वो कितने हैं। आप देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की एक नई एक लहर, एक नया सर्ज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो बेहतरी आई थी, मैं एक नई सर्द मोहरी देख रहा हूँ जी, एक खिंचाव देख रहा हूँ। पड़ोस की सूरत हाल जो है वो भी कोई इतनी आप देखें ना इतनी कोई खुशकुन नहीं है। रूस के साथ कशीदगी वैसे चल रही है, चीन के साथ एक मसला पैदा हो गया, पाकिस्तान को बहुत एक करीबी दोस्त समझा जाता है, कंटेन चाइना पॉलिसी आपके सामने है। तो बहुत से बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस हैं जो इस बात का तकाजा करते हैं कि हमारे वो इदारे जो पाकिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत देते हैं, और अब नेशनल सिक्योरिटी की जो नई पॉलिसी हमने दी थी 2022 में, जिसमें हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी से नत्थी कर दिया था कि जब तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी नेशनल सिक्योरिटी हो नहीं पाएगी। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इतनी बुरी कभी ना थी। देखें ना, आज तो आपके रिजर्व्स की कैफियत क्या है कि 3 हफ्तों के आपके पास रिजर्व्स हैं। IMF अब कह रहे हैं बहरहाल जून तक इनको 16 अरब तक लेके जाओ। कैसे लेके जाएंगे, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द शो इन द लैटर सेगमेंट। मगर शाहजी, मसला भी ये है कि एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर की जान को ख़तरा है, उसकी मुमकिना नाअहली की तलवार उसके सर पे लटक रही है, और आप लोग जेल भरो तहरीक जैसे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अब गामजन हो गए हैं, क्योंकि विदाउट एनी अदर ऑप्शन एट दिस टाइम 2 हुकूमतों से हाथ धो बैठे हैं, और अब ये हुकूमतें निगरान सेटअप्स तवालत इख्तियार करने जा रहे हैं, विच इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, जो दिख रहा है, अभी हमने इब्तदाइये में भी दिखाया। ऐसी सूरत हाल में जब इदारे भी आपके साथ ना हो और हुकूमत भी फैसला कर चुकी हो, वेट एंड सी होगा ना। आप भी फिर जब भी वो आज उन्होंने कहा है कि एक ही दिन में कौमी और सूबाई इलेक्शंस कराने ज़रूरी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक ये कह रहे हैं, मलिक अहमद खान साहब ये कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं, तमाम लीडरशिप यही बात हम उससे कब इनकार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक दिन में इलेक्शन करवा दीजिए, और इलेक्शंस के लिए अगर आप कोई अपना जहन बना लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इंतखाबात के बगैर ठहराव नहीं आएगा, इंतखाबात के बगैर स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं होगी। तो सियासी बंदोबस्त करना है इसका, मलिक अहमद खान अभी घंटा पहले कह रहे थे। हाँ, तो देखिए, सियासी बंदोबस्त करना है तो सियासी बंदोबस्त के लिए आप अपने रवैये में तब्दीली लाते हैं ना। ये तो PTI का बंदोबस्त कर रहे हैं, सियासी बंदोबस्त नहीं कर रहे। आपने देखा कि कल रात जो दीवारें फैलांगी गई परवेज़ इलाही के घर की, शेख रशीद की आज जमानत भी शेख रशीद की आज जमानत मुस्तरद हो गई। उससे पहले फवाद चौधरी को लाहौर से लेके निकले, आपके साथ भी RO तब्दील कर दिया गया है। आज आप देखिए, नॉमिनेशन पेपर्स की डेट आ गई, 6 से लेके 8 तारीख तक हमने अपने कागजात दाखिल करने थे। RO इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया, मैंने उनसे नॉमिनेशन पेपर्स लिए। आज जब मैं देने जा रहा था तो पता चला कि उनको तब्दील कर दिया गया है। मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। इनफैक्ट पोस्टिंग एंड ट्रांसफर करवा रहे हैं सब कुछ वो जो खाइफ हैं PTI से, जो अपने मनपसंद नतायज चाहते हैं। ये कौन है वो? ये कौन है? ये वो हैं जिनके आपको मोहरे सामने दिखाई दे रहे हैं। मोहरे दिख रहे हैं, हाँ, मगर वो पीछे उतने ही एक्टिव हैं जितने पहले थे। देखिए, हमें तो कोई जैसे कि इमरान खान ने कहा कि हमें तो कोई तब्दीली दिखाई नहीं दी। मगर ये वही हैं जो बजट के लिए बंदे इकट्ठे करके आपको ला के दिया करते थे। देखिए, बजट के लिए बंदे तो हम खुद ही जमा करते थे। वो खान साहब ने इतराफ़ किया। देखिए, राब्ते करते थे, लोगों को बुलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनको फ़ोन कॉल्स की जाती थी, आइए। कई दफ़ा आप देखते हैं ना कि मेंबर्स जिम्मेदारी उस अंदाज से महसूस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। सर, उन्होंने कहा कि ISI हमें मदद करती थी, बंदे नहीं इकट्ठे होते थे, हम कानून साजी नहीं कर पाते थे। नहीं, देखिए, चाहे फैटफ की हो और दीगर अहम नागुज़ीर लेजिस्लेशन हो चले, मगर मेरा मतलब है कि वो किरदार अदा किया ना। देखिए, जहाँ तक फैटफ का ताल्लुक है, नहीं, नॉट स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर इशू। नहीं, मैं करूँ ना, जहाँ तक फैटफ का ताल्लुक है, वो एक नेशनल
रिक्वायरमेंٹ थी। बिल्कुल बिल्कुल। اور ہندوستان آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے لیے اس کی منصوبہ بندی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتا تھا اور ہم نکلنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے قانون سازی درکار تھی اور ملک کے لیے تھی، اور اس نہیں اس قانون سازی کے راستے میں اس وقت کی اپوزیشن رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ سودا چاہتی تھی، NRO چاہتے، وہ اپنا لے کے آئے مسودہ 35 نکات کا۔ باجوہ صاحب نے دے دیا بقول آپ کے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ NRO چاہتے تھے۔ مگر اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ نے مریم صاحبہ کی بات سنی ہے، وہ کہتی ہیں کہ باجوہ صاحب کا صرف یہ اعتراف کافی نہیں ہے، اب اسی طرح نکال پھینکو باہر عمران خان کو سیاست سے جس طرح لائے تھے، اسی طرح ڈیتھ سیلز میں ڈالو۔ دیکھیے عرض یہ ہے، سیاست سے کوئی کسی کو نکال پھینکنے سے کامیاب نہیں ہوتا، یہ ایکسپیریمنٹس مہر ہمارے ہاں پچھلے 75 سالوں میں۔ میاں صاحب یہ نہیں سمجھے؟ یہی تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا، جو ان پہ بیتی ہے۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے اور ایک نیا رویہ اپنائیں گے۔ ان کے ساتھ بھی غلط ہوا؟ جی بالکل، کوئی اگر غیر آئینی طریقے سے اگر کسی کو ہٹایا جائے گا تو کوئی ڈیموکریٹک ذہن اس کو درست نہیں کہے گا۔ بالکل زیادتی ہوئی میاں صاحب کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی ہو، کسی گورنمنٹ کو آپ کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹانے کی کوشش کریں، اس سے آپ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے شاہ جی کہ IG پولیس نے آج خیبر پختونخوا میں کہا ہے کہ میری تو نفری ناکافی ہے، اب مجھے گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی نفری لا دیں پھر بھی میرے لیے ناکافی رہے گی الیکشنز کروانے کے لیے، تو اس میں الیکشن کمیشن کی کیا غلطی ہے؟ کتنی IG صاحب یہ بتائیں، جب 2018 میں الیکشنز ہوئے تو کیا گلگت بلتستان سے نفری منگائی گئی تھی خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے لیے؟ بتائیے نا۔ جب اب الیکشنز ہوئے، اچھا یہ بتائیں، اب وہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جو ہم چن کر کروائے جا رہے ہیں، تو وہاں سے نفری آ رہی ہے یا انہیں مانگی ہے؟ اب جو الیکشن کروائے جا رہے ہیں، گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ حالات پر منحصر ہے، امن عامہ کی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے، ضمنی انتخابات کے لیے امن عامہ کی صورتحال درست ہے لیکن جنرل الیکشنز کے لیے ماحول درست نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ بھئی یہ دیکھیں نا، یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی، یہ IG بھی، یہ سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں جو ان کی باتیں آ رہی ہیں، شک ہو رہا ہے نا؟ یہی ڈر ہے PDM کی جماعتوں کو، بالخصوص مسلم لیگ نون کو، کہ کل کو آپ 2 صوبوں میں الیکشنز کر لیں، اپنے IG کمشنرز DC پوری ایڈمنسٹریشن بھر دیں، دوسرے الیکشنز کیسے ہوں گے اوپر کے؟ اثر انداز آپ نے سنا بھی حسن اقبال صاحب؟ جی تو اس کا ہم نے عرض کی نا، ہم نے یہ کہا کہ اس کی آپ بیٹھ کے ایک جنرل الیکشن کی تاریخ تعین کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ بیٹھ کے ہم گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھئی الیکشنز ہونے چاہیے، اگر کوئی جینوئن ریزن ہے اس میں کچھ ماہ آگے پیچھے کرنے کا، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ آپ فیصلہ تو کریں، آپ تاریخ کا تعین تو کریں، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ بتائیں، ہم نے اپنے آئین میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ڈالا تھا، کیوں ڈالا تھا؟ کہ نکتہ چینی نہ ہو اور نتائج قبول کر لیے جائیں، لیکن کیئر ٹیکر کے پیچھے اسپرٹ کیا تھی؟ غیر جانبدار لوگ۔ اس وقت جو حکومتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جو آپ خیبر پختونخوا کی کابینہ کی ذرا ایک نظر دوڑائیں، آپ پنجاب کی کابینہ پہ دوڑا لیں، آپ پنجاب کے جو اس وقت حکومت ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، ان کی جو پولیٹیکل جو لیننگ ہے وہ کسی سے چھپی تو نہیں ہے نا۔ مسئلہ یہ کہ الیکشنز کروا بھی دیں تو آپ کل کو کہیں گے ہم نے تو کہا تھا چیف الیکشن کمشنر جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تعصب سے بھرا ہوا ہے، پھر آپ نگران سیٹ اپس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو برہا بہر کوشش کی کہ ہم ایسے نام اب تو ہے نا، تو تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہم نے تو ایسے نام تجویز چیف الیکشن کمشنر بھی یہی ہے، نگران سیٹ اپس بھی ہیں، کل کو پھر آپ انگلی اٹھائیں گے۔ دیکھیے اس کے لیے یہاں اب رول آتا ہے ہمارے ان اداروں کا جنہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی عزیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین سے ماورا کچھ کریں، پر آئین کا تقاضا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں۔ آپ ان ٹچ ہیں ان اداروں سے؟ نہیں۔ آپ ذاتی طور پہ بھی نہیں ہیں؟ جماعت سے کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ صدر عارف الوی صاحب نے بھی امید توڑ دی ہے؟ انہوں نے کوشش کی، وہ تو باجوہ صاحب کے ساتھ کی، جنرل عاصم منیر صاحب سے کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے کافی عرصے سے ملاقات تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی جو برج بلڈنگ کی کوشش تھی وہ کوئی آگے بڑھ نہیں پائی، کوشش کی بڑھ نہیں پائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز سوچنے والی ہے
کہ اگر آپ انتخابات کروا دیتے ہیں جن کے نتائج قوم قبول نہیں، اب یہ ضمنی انتخابات کروا رہے ہیں، اگر ضمنی انتخابات انہوں نے اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے کروا لیے تو لوگوں کا اور اعتماد اٹھ جائے گا نا، تو جنرل الیکشنز کا ماحول بگڑ جائے گا۔ اس وقت ملک میں پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے، اب اس کے اندر ماحول اور بگڑے گا۔ شاہ جی اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا ہے، جب خان نے کہا تو میں نے اپنے آپ کو والنٹیئر تو نہیں کریں گے، قانون شکنی کرنی پڑے گی یا کوئی ایسی نافرمانی کرنی پڑے گی، ایوی تو نہیں کرا کے اٹھا لیں گے پولیس یا آپ کہیں گے جی مجھے اندر ڈال دو؟ اٹھانا تو وہ دیکھیں فوجداری کیسز کے اندر اگر وہ بنانا چاہیں تو ان کو دیر نہیں لگتی بنانے میں، وہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، کیس بھی بن جاتے ہیں، جھوٹے بھی بن جاتے ہیں، گواہ بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ایم آر ڈی میں آپ تجربہ کر چکے ہیں، جب آپ ایک پہل کی نصرت بھٹو صاحبہ نے، تو اس دفعہ پہل خان صاحب کریں گے؟ جب یہاں سیاسی تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے، جیل بھرو بر صغیر کی تاریخ ہے ایک، تو ہم یہ کیا ہے، یہ ایک پرامن اظہار ہے احتجاج کا۔ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میرے ایک آپشن ہے کہ ہم سٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں، سٹریٹ ایجیٹیشن میں جائیں گے، گراؤ جھلاؤ ہوگا، توڑ پھوڑ ہوگی، معیشت بیٹھ چکی ہے، مزید کواڑا ہو جائے گا، ٹھیک۔ دوسرا آپشن ہے کہ ہم لیگل بیٹل لڑیں، وہ لیگل بیٹل ہم لڑ رہے ہیں، ہائی کورٹ پہ گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ پہ گئے ہیں، پنجاب ہائی کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ کا دروازے کا ہم دستک دے سکتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب جب کہیں سنوائی نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایک پیسفل پروٹیسٹ کا انداز ہے کہ اپنی گرفتاریاں پیش کی جائیں۔ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ خان صاحب پہل کریں گے سر؟ میں پہل کرنے کو تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنی۔